کیا آپ نے کبھی کسی اونٹ کو بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ کیا آپ نے کسی اونٹ کو فریاد کرتے ہوئے سنا ہے؟ اگر نہیں سنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس میں ہم آپ کو ایک ایسی اونٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اور آپ کامنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں جاؤ گے۔ پیارے دوستو، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر موجود تھے کہ اتنے میں کہیں سے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، آپ کے بارگاہ میں آ پہنچا۔ یعنی کہ ایک اونٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر وہ آپ کے سر مبارک کے پاس میں کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ اونٹ آپ کے کان مبارک کے قریب ہو کر آپ سے کچھ کہنے لگا، جیسے کہ وہ اونٹ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ اونٹ کی باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے، اے اونٹ پور سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھ کو فائدہ دے گا، لیکن اگر تو جھوٹ ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ اے اونٹ، بے شک ہماری پناہ میں جو بھی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی امن و امان میں لے لیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ سے کیا فریاد کر رہا ہے؟ یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کے مالکوں نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے، اسی لیے یہ اونٹ ان کے پاس سے بھاگ کر یہاں تک آ گیا ہے، اور اب یہ اونٹ نبی سے مدد کی فریاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ اس اونٹ کے مالک بھی ہماری طرف چلے آ رہے ہیں۔ جب اس اونٹ نے اپنے مالک کو اپنے طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ اونٹ پھر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا، اور وہ اونٹ آپ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس اونٹ کے وہ مالک ہمارے قریب آئے اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ 3 دنوں سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج ہمارا یہ اونٹ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے سامنے آپ لوگوں کی شکایت کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تمہارے پاس میں کئی سالوں تک پالا بڑا، جب گرمی کا موسم آتا تھا تو تم لوگ گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر چلے جاتے تھے، اور جب سردی کا موسم آتا تھا تو تم پھر اسی اونٹ پر سوار ہو کر گرمی علاقوں کی طرف کچھ کر جاتے تھے۔ لیکن اب جب یہ اونٹ اس خستہ حالت کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو اب تم لوگوں نے اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اب تم اس کو ذبح کرنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ سن کر اونٹ کے مالک نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات بالکل صحیح ہے، اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ایک اچھے خدمت گزار کو اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ اتنا سنتے ہوتے ہی وہ عرض گزار ہوئے اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم اس اونٹ کو نہ ہی بیچیں گے اور نہ ہی اب ہم اسے ذبح کریں گے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مالکوں سے اس اونٹ کو 100 دینار میں خرید لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ
اے اونٹ چلا جا، آج سے تو اللہ تعالیٰ کی رجا کی خاطر آزاد ہے۔ یہ دیکھ کر پھر اس اونٹ نے اپنا منہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کیا اور پھر کوئی بات آپ سے کہنے لگا۔ اونٹ کی باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری دفعہ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پھر سے دعا کی تو آپ نے پھر سے فرمایا آمین۔ پھر اس اونٹ نے تیسری دفعہ دعا کی تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ لیکن پھر جب چوتھی دفعہ اس اونٹ نے دعا کی تو اس بار اونٹ کی باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، تو میں نے یہ سن کر کہا آمین۔ پھر اس اونٹ نے دوسری دفعہ کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کے دل سے خوف کو اس طرح دور فرمائے جس طرح سے آپ نے میرے دل سے خوف کو دور فرمایا ہے، تو یہ سن کر پھر میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری دفعہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کی خون کو اس طرح سے محفوظ رکھے جس طرح سے آپ نے میرے خون کو آپ نے محفوظ رکھا ہے، تو یہ سن کر بھی میں نے آمین کہا۔ مگر پھر چوتھی دفعہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدہ پیدا نہ ہونے دے، تو یہ سن کر میں غمزدہ ہو گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ اس وقت اللہ نے میری پہلی 3 دعاؤں کو تو قبول فرما لیا تھا، مگر آخری دعا قبول کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس خبر لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، اب جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ چکی ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج کل بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پر مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کر رہا ہے، اتنا نقصان تو آج تک مسلمانوں کا کافروں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور ان فرقہ پرستی کو چھوڑ دے اور ہم سب ایک امتی بن جائے اور آپس کی نفرتی کو ختم کر دے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہم سب آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ میں رہے۔ دوستو، فتح مکہ کے ایک روز اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور اپنی کسی ایک غلام کے ساتھ میں گفتگو کی۔ آپ جس مقام کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا اور وہ عورت آپ سے بہت نفرت کرتی تھی، اس لیے اس نے جب اللہ کے نبی کی آواز مبارک سنی تو وہ عورت بغض و حسد اور نفرت کی وجہ سے اس نے اپنے مکان کی ساری کھڑکیاں کو بند کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارک اس کے کانوں تک نہ پڑے، اس کو آپ کی آواز سنائی نہ دے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا اللہ کے رسول، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ مکان ایک کافرہ عورت کا ہے اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں کو بند کر لیا ہے تاکہ آپ کی آواز اس کو سنائی نہ دے۔ مگر اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کی
पुश्तनी की अब इस मकान में रहने वाली ये औरत दोजक में चली जाए। ए अल्लाह के नबी, इस काफिरा औरत ने अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लिया है और हमने उसके दिलों की खिड़कियों को खोल दिया है। दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बस इतना कहना था कि उस औरत की अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही दिल की दुनिया बदलने लगी। वो बेकरार होकर घर से बाहर निकली और आकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और फिर वो मुसलमान हो गए। उनसे फिर रो रो कर सच्चे दिल से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं सच्चे दिल से आप पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, कुर्बान जाए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर। जिधर जिधर भी ओ गए कर्म करते ही गए, किसी ने मांगा या ना मांगा मगर आप सबकी झोलियां भरते ही गए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वीडियो को अपने हर एक मुसलमान भाई तक शेयर जरूर करें और उम्मत बनकर रहे, एक भाई बनकर रहे। मुसलमान का भाई है। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।